نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کا بیان۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ فجر کی نماز میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے۔ شہنشاہ دو جہاں نے جب قرأت شروع کی تو آپ پر قرأت پڑھنا بھاری ہو گیا۔ پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ شاید تم لوگ امام کے پیچھے قرأت کیا کرتے ہو۔ ہم نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شہنشاہ دو جہاں نے فرمایا سوائے سورۃ فاتحہ کے کچھ نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ جو آدمی یہ سورت نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ امام ابو داؤد کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ شہنشاہ دو جہاں نے صحابہ کا جواب سن کر فرمایا میں بھی اپنے دل میں کہتا تھا کہ قرآن پڑھنا مجھ پر مشکل کیوں ہو جاتا ہے۔ جب میں بلند آواز سے قرأت کروں تو تم سورۃ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھا کرو۔ معزز سامعین، اس مسئلہ میں اختلاف واقع ہو گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ قرأت خواہ اونچی آواز میں ہو یا آہستہ، مقتدیوں کو خاموش ہی رہنا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ صرف اونچی آواز والی قرأت کی صورت میں مقتدیوں کو خاموش رہنا چاہیے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق قرأت اونچی آواز میں ہو یا آہستہ، دونوں صورتوں میں مقتدی کو قرأت کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہری نماز سے فارغ ہوئے جس میں قرأت با آواز بلند کی جاتی ہے، اور نمازیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ابھی تم میں سے کسی نے میرے ساتھ قرأت کی ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جبھی تو دل ہی دل میں کہتا تھا کہ کیا ہو گیا ہے کہ میں قرآن پڑھنے میں الجھن کا شکار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے یہ سنا تو ان نمازوں میں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرأت با آواز بلند کرتے تھے، آپ کے ساتھ قرأت کرنے سے رک گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت بیازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نمازی اپنے رب سے کلام کرتا ہے، پس اسے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ اس اللہ کے ساتھ کیا بات کر رہا ہے۔ ایک دوسرے کے پاس بلند آواز سے قرآن نہ پڑھا کرو، جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، لہٰذا جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب امام قرأت کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ اگر کسی کو قرآن کی کوئی سورت یاد نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں فوری طور پر قرآن میں سے کچھ یاد کر لینے پر طاقت نہیں رکھتا، اس لیے مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجیے جو میرے لیے کافی ہو۔ شہنشاہ دو جہاں نے فرمایا تم یہ پڑھ لیا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ بہت بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق اور عبادت کرنے کی طاقت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو اللہ کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ شہنشاہ دو جہاں نے فرمایا اپنے لیے تم یہ پڑھ لیا کرو اللہم ارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یعنی اے پروردگار مجھ پر رحم فرما، مجھ کو عافیت اور خیریت سے رکھ، مجھے ہدایت عطا کر اور مجھے رزق دے،
پھر اس آدمی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا اور ان کو بند کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے اپنے دونوں ہاتھ نیکی سے بھر لیے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے جنات کا جواب۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے پاس تشریف لائے اور ان کے ساتھ سورۃ الرحمن اول تا آخر پڑھی تو صحابہ کرام خاموشی سے سنتے رہے۔ شہنشاہ دو جہاں نے جب سورت ختم کر لی تو فرمایا کہ یہ سورت میں نے جنات کے سامنے اس رات کو پڑھی تھی جبکہ وہ اسلام قبول کرنے اور قرآن سننے کے لیے جمع ہوئے تھے، اور وہ جواب دینے میں تم سے بہتر تھے۔ چنانچہ جب میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یعنی تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یہاں پر پہنچتا تو وہ یہ جواب دیتے، اے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے 2 رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھنا۔ حضرت معاذ ابن عبداللہ جوہنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک قبیلہ جوہینہ کے ایک آدمی نے مجھ سے بیان کیا کہ اس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر کی دونوں رکعتوں میں سورت الزلزال پڑھتے ہوئے سنا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا یا شہنشاہ دو جہاں بھول گئے تھے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے نماز فجر کی قرأت۔ حضرت فرافسہ ابن عمیر حنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ یوسف حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر یاد کی ہے، کیونکہ وہ اس سورت کو فجر کی نماز میں کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عامر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے صبح کی نماز پڑھی۔ انہوں نے دونوں رکعتوں میں سورہ یوسف اور سورہ حج کو ٹھہر کر پڑھا۔ کسی نے حضرت عامر سے پوچھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے شروع ہوتے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہوں گے، یعنی وہ اول وقت میں نماز شروع کر دیتے ہوں گے کیونکہ اتنی لمبی قرأت تب ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مغرب کی نماز میں سورۃ الدخان پڑھنا۔ حضرت عبداللہ ابن عتبہ ابن سعود فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورۃ الدخان پڑھی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔